السلام علیکم جی، آزاد ڈیجیٹل پہ خوش آمدید. میں سلمان دورانی ہوں اور آج کے پوڈ کاسٹ میں میری گیسٹ ہیں فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن شزا فاطمہ. السلام علیکم. شزا، سب سے پہلے ہم اس سنگ میل پہ بات کریں گے جو پاکستان جس کے برنک پہ کھڑا ہے 5G، جس کا کبھی ہم نے خواب دیکھا تھا اور اب جو ہے آپ نے اعلان کر دیا ہے کہ اٹ از گونا ہیپن ان پاکستان. یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے ہم اس کا روڈ میپ جان لیتے ہیں، وہ کیا ہے، اس میں جو آپ کی انڈسٹری ہے وہ کس طرح سے، پرائیویٹ انڈسٹری سیکٹر ہے وہ کس طرح سے اس میں لے رہا ہے، انٹرسٹ لے رہا ہے، پلس یہ کہ اس پہ آپ نے ابھی تک کتنی ورکنگ کر لی ہے اور کتنا جو ٹائم لائن ہے اس کا وہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سلمان، آج آپ نے مجھے یہ موقع دیا. دیکھیں، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. 5G کی جو ٹیکنالوجی ہے پاکستان کے اندر آج دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو جیسے جیسے ہم ڈیجیٹل کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، انٹرنیٹ اور کنیکٹیوٹی ایک اسینشیل فیکٹر بنتی جا رہی ہے. اور جہاں تک پاکستان میں 5G کا تعلق ہے، اٹ از ڈائریکٹلی لنک ٹو دا نیکسٹ اسپیکٹرم آکشن، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو اگلے سال کے 2026 کے پہلے کوارٹر میں انشاءاللہ کر دیں گے. پچھلے چند سالوں سے میرے خیال سے جو مین ایک بڑی اسپیکٹرم آکشن ہوئی تھی جب 3G 4G آیا تھا 2013 سے 18 کے درمیان، اس کے بعد چھوٹی چھوٹی ایک دو آکشنز ہوئی، مگر لاسٹ آکشن جو ہوئی وہ 2021 میں چند میگا ہرٹز کی ہوئی. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، یہ جو اتنا زیادہ گیپ آ گیا کہ آج پاکستان کی جو تقریباً 24 کروڑ عوام ہے اس کے لیے صرف 274 میگا ہرٹز کا اسپیکٹرم اویلیبل ہے، اور یہ بہت تھوڑا ہے. اور میں ہمیشہ اس کو عام الفاظ میں جب بات کروں اور سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں تو آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ آپ کی 2 لین کی 3 لین کی سڑک پہ آپ 8 لینز کی گاڑیاں چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو انٹرنیٹ ٹریفک ہے وہ جیم ہوتی ہے اور آپ کو انٹرنیٹ کے اندر مشکلات پیش آتی ہیں. مگر پچھلے 1.5 سالوں میں کریڈٹ دینا چاہتی ہوں تمام اداروں کو. سب سے پہلے آنریبل پرائم منسٹر کی لیڈرشپ، ہماری جتنی بھی ایجنسیز ہیں، جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، انہوں نے بڑی ایفرٹ کر کے انکلوڈنگ لا منسٹری، اٹارنی جنرل، ویکیٹ کروایا تقریباً آلموسٹ 600 میگا ہرٹز اسپیکٹرم ویکیٹ کروایا، اور آج وہ نیشنل انٹرسٹ میں وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے. اور اس کو ہماری کوشش ہے کہ ہم اگلے سال پہلے کوارٹر کے اندر آکشن کریں تاکہ ہمارا جو اوور آل اسپیکٹرم ہے وہ 274 سے بڑھ کے 900 سے 1000 کے درمیان ہو جائے. اور ابھی تک اس دورانیے میں پچھلے 1 سال میں کیوں نہیں ہو سکا، اس کی 1-2 وجوہات تھیں. ایک تو یہ تھا کہ جو ٹیلینور کا اور یوفون کا مرجر تھا وہ کمپٹیشن کمیشن کے پاس تھوڑی دیر رہا، اب وہ ریزالو ہو گیا، تو ایک تو وہ دیٹ گوز آؤٹ آف دا وے. دوسرا ہمارا جو ایشو ہے وہ ہے کہ کورٹس کے اندر ہماری بڑی لٹیگیشن ہے. ایک ہمارے پرائم اسپیکٹرم بینڈ پہ 1-2 اور لٹیگیشنز چل رہی ہیں جو بڑی پرولونگ ہو گئی ہیں، اور اب ہماری کوشش یہی ہے، ہماری اٹارنی جنرل سے، لا منسٹر سے مسلسل ہم رابطے میں رہتے ہیں کہ ہم کیسے ان کو جلد از جلد ریزالو کر کے تاکہ ہم اس کی جو آکشن ہے اس کی طرف آگے بڑھ سکیں. کیپیسٹی کی بات کریں اگر تو جو حقیقت ہے، زمینی حقائق ہیں، وہ تھوڑے ڈفرینٹ ہیں. میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. 2G سروس پاکستان میں اس طرح سے نہیں ملتی عوام کو جس طرح سے ملنی چاہیے. کال جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے، ملتی نہیں ہے، سروس نہیں ہوتی. یہ بہت بیسک جو ہے وہ چیز ہے. 3G 4G بھی جو ہے وہ کئی جگہ پہ ناقص ہے. تو اس پورے نیٹ ورک میں ہم 5G ایڈ کر رہے ہیں، کیا ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس کا بوجھ جو ہے وہ اٹھا پائے گا؟ کیا ہمارے پاس اس کا بیک اپ ہے؟ اس کا پلان کیا ہے؟ ہاں، تو یہی ایک تو جو آپ کی یہ جو آپ نے سروس ڈسرپشن کی یا انسرٹینٹی کی بات کی، یہ میجر کاز اس کا یہی ہے کہ ہم اسپیکٹرم ہمارا چوکٹ ہے، اور ہمارے پاس آپ سمجھ لیں اتنا انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہے. اور یوزیج الحمدللہ اچھی بات ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2 سال میں تقریباً 25% یوزیج جو ہے پاکستان کے اندر وہ بڑھ گئی انٹرنیٹ کی، تو وچ شوز کہ ہمارے لوگ ڈیجیٹل اڈاپشن کی طرف آ رہے ہیں. جو آپ کا سوال ہے وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے ٹیلی کام انفراسٹرکچر سے. ہوا کیا کہ انفارچونیٹلی کچھ سال پہلے آپ نے دیکھا کہ ہماری اکانومی ڈاؤن ورڈ اسپائرل کی. ہم نے 2018 کے بعد دیکھا کہ ہم 2022 تک تقریباً
गॉड फॉरबिड कहा जाता था कि हम डिफॉल्ट के दहाने पे खड़े हैं। उसका नतीजा ये निकला कि जब हमारे पास फॉरेक्स की कमी आई और हमारे पास ये तमाम मसाइल हमारे सामने आए, तो हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो थोड़ी देर के लिए बंद हो गई, रिपेट्रिएशन के इश्यूज हो गए, और उसका नतीजा क्या हुआ कि जो भी जो है वो एक जी बड़ा एलिमेंट वो भी हुआ। अब उसका नतीजा ये निकला कि हमारे पास बट इस काम के लिए स्पेसिफिकली जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। होता क्या था कि अब इंपोर्ट जो है जो उसके इन्वेस्टर ऊपर थे वो चले गए, माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान से चला हाँ वो तो अब उसके ऊपर भी आते हैं। तो ये जो मैं बात कर रही हूँ बिटवीन अराउंड 2022 कोई हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। अब टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर आपका पूरा इंपोर्ट होता है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर इंपोर्ट ही नहीं जब हुआ तो वो डिप्लॉय कैसे होगा? तो इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय भी नहीं हो पाया, साथ स्पेक्ट्रम की भी कमी बढ़ती गई, तो इस वजह से हमारी अनफॉर्चुनेटली सर्विस डिक्लाइन करती गई। बट लास्ट 2 सालों के अंदर जैसे जैसे हमारी मैक्रो इकोनॉमी बेहतर हो रही है, जैसे जैसे हम स्टेबलाइजेशन की तरफ आए, हमारी चीज़ें बेहतर हुई, अब हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। अब जो हमारा एक इशू है वो ये है, हमारा तो नहीं सेक्टर का जो इशू है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की कीमतें बहुत सस्ती हैं, जिसकी वजह से उनका जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो बिलो $1 है। और इसके डुअल फैक्टर है। एक फैक्टर वापस आऊंगी कि 2018 के बाद जो एक रुपी डेप्रिसिएशन हुई उसकी वैल्यू के अंदर, और तकरीबन 300%, और उसकी वजह से जो हमारी बिजली महंगी हुई, ये 2 कोर फैक्टर्स थे जिन्होंने सेक्टर की जो बिजनेस है उसको अनफीजिबल कर दिया। अब उसका नतीजा क्या निकला कि जो हमारा, और फिर इंटरनेट सस्ता भी बहुत था पाकिस्तान में, अभी भी तकरीबन रीजन में सबसे सस्ता है, तो नतीजा ये हुआ कि सेक्टर की हेल्थ भी जो है वो वीक होती गई। अब हमारी कोशिश ये है कि मार्केट कंसोलिडेशन से, इकोनॉमी बेहतर होने से, रुपी स्टेबलाइज हो गया है, उससे सेक्टर की हेल्थ इंप्रूव कर रही है। पिछले चंद महीने पहले बहुत अरसे बाद जो आरपू है वो $1 से ऊपर गया, और उससे ये होगा कि इन्वेस्टमेंट आएगी इसमें हम फ्रीलांसर्स की भी बात कर लेते हैं क्योंकि वो एक बहुत बड़ा पार्ट है इस इकोनॉमी के अंदर। 2020 से 2022 तक का अगर हम जायज़ा लें तो जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ी, मुसलसल बढ़ी। उसके बाद हमने इसमें डिक्लाइन देखा। आज के जो फिगर्स, हाँ 2023 2024 के फिगर्स अगर हम उठा कर देखें तो उसमें कमी आई है, या फिर एक कांस्टेंट वो जो है वो फिगर रहा है, बढ़ा नहीं है। तो इसमें उन मुश्किलात को कैसे एड्रेस किया जा रहा है, या क्या सोचा आपने? जिस तरह के फ्रीलांसर्स को सबसे बड़ा मसला जो है वो पाकिस्तान में पेमेंट गेटवे चाहिए होता है, स्ट्राइप चाहिए होता है, पेपॉल अभी तक पाकिस्तान में नहीं आया। इसके हवाले से आपके क्या प्लान्स हैं? इन नौजवानों को लैपटॉप तो फराहम करना है, लेकिन जो आईटी का जो इनकलाब है, जो डिजिटल इनकलाब है, वो तो दरअसल मौके पैदा करने से ही आएगा ना, जो मौके इस जरिए से हो। तो पहले बात करते हैं आईटी एक्सपोर्ट्स की। आपने जिक्र किया आईटी एक्सपोर्ट्स, जब हमने गवर्नमेंट ली थी तो तकरीबन 2.4 बिलियन के ऊपर थी। आज आईटी एक्सपोर्ट 2.4 थी जी, आज आईटी एक्सपोर्ट 3.8 बिलियन थी जून में। अच्छा, अगर मैं आपको जुलाई से सितंबर का बताऊं तो इस क्वार्टर के अंदर, पहले क्वार्टर में हम तकरीबन 1 अरब से ज़्यादा की आईटी एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। 1.07 बिलियन डॉलर्स। थोड़ा सा डिटेल में बताएंगी, एजुकेट करेंगी कि क्या क्या चीज़ें हम जो है? जरूर। सो पहले मैं आपको स्टैट्स बता देती हूँ, फिर हम उसकी डिटेल कर लेते हैं। सो इस क्वार्टर में हमने तकरीबन 1 अरब डॉलर से जायद की आईटी एक्सपोर्ट्स की, और उसमें $950 मिलियन जो है वो ट्रेड सरप्लस है। तो हमारी बाकी भी एक्सपोर्ट्स होती हैं, मगर ट्रेड सरप्लस जो है 85% तक वो आईटी की एक्सपोर्ट्स आपको देती हैं, और बड़ी कोर बात है ये। और सितंबर के अंदर हमने जो है वो तकरीबन $366 मिलियन की, सिर्फ सितंबर की अगर मैं बात करूं 2025 में $366 मिलियन की हमने आईटी एक्सपोर्ट की, जो लास्ट ईयर तकरीबन $292 मिलियन थी। तो हमने देखा कि तकरीबन 25% था। तो ये 2020 से अगर हम शुरू करें तो ये तो बिगेस्ट है। जी, ये तो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। तो हमने तकरीबन मंथ ऑन ईयर सितंबर के लिए तो हमने देखा कि हमें 25% ग्रोथ नजर आई। एवरेज अगर हम करें तो हम 20% ग्रोथ से ऊपर जा रहे हैं। तो बड़ी कम इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान के अंदर जो आपको इस लेवल की ग्रोथ इस वक्त दे रही हैं, और वो भी मुसलसल ट्रेड सरप्लस के साथ। सो majority डॉलर इनकमिंग है। तो एक तो ये एक्सपोर्ट्स के फिगर्स हैं। तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी रिजिलियंट है। इसमें एक और फैक्टर है,
ہمارے نیبرز اور کافی زیادہ لوگ ممالک جب آئی ٹی ایکسپورٹس رجسٹر کرتے ہیں تو وہ ویلیو آف کانٹریکٹ پہ رجسٹر کرتے ہیں. ہم جو آئی ٹی ایکسپورٹ رجسٹر کرتے ہیں ہم ایکچوئل ڈالر جو اسٹیٹ بینک میں آتا ہے اس پہ رجسٹر کرتے ہیں, تو اس سے بھی ہماری کمپیریٹیو جو ہے وہ کبھی کبھی وہ ریلیٹیولی کم نظر آتی ہے. تو ہمارے اور چیزیں ہیں, بٹ ہمارا یہ اندازہ ہے, اور اب میں اس کو لنک کروں گی جو آپ نے پیمنٹ گیٹ وے کی بات کی, وہ بات ایڈ کر لیتے ہیں, لیکن ایک اور چیز بھی اس میں ایڈ کر لیتے ہیں, جو بھی آپ نے اسٹیٹ بینک والی بات کی, ہو سکتا ہے کہ بیچ میں لوگوں نے یہ چینل بینکنگ چینل یوز کرنا چھوڑ دیا ہو, اب واپس دے آر آن دا. ایبسلیوٹلی یہ ایشو بھی آیا, اور لیکن میں آپ کو یہاں پہ پیمنٹ گیٹ وے امپورٹنٹ ہے, اور آپ نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہماری فری لانسنگ کی اگر آپ بات کریں تو ہم نے تقریباً آلموسٹ 91% گروتھ دیکھی ہے اس سال فری لانسنگ میں. $400 ملین تھی پچھلے سال فائنینشیل ایئر 24 کی, اور 900 ملین تقریباً جو ہے وہ ٹاپی 700 ملین ٹاپی 2025 کے فائنینشیل ایئر. فری لانسرز کے سر پہ ہے نا, نہیں ان کو کیا سہولیات, میں وہاں پہ بھی میں آتی ہوں. تو پہلے ہم پیمنٹ گیٹ وے کی بات کر لیتے ہیں, پھر سہولیات کی بات کریں. پیمنٹ گیٹ وے والا زیادہ امپورٹنٹ سہولت ہی ہے نا ان کو. ہاں ایبسلیوٹلی. پیمنٹ گیٹ وے والا جو بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے, اینڈ ہم نے دیکھا کہ ہسٹوریکلی ابھی تک پاکستان کے اندر سوائے پینیئر کے جو کہ ڈومینیٹ کر رہا ہے مارکیٹ کو ایز اے پیمنٹ چینل, اس وقت تک ہم نے کوئی میجر آتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک اچھی کمپنی, بڑی سیریس کمپنی جو ہے, اس کی لاسٹ ہم نے بڑی ڈیٹیل بات کر کے پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ نے اس میں بہت اپنا کردار ادا کیا. اب ہم نے گورنر اسٹیٹ بینک سے ان کی ملاقات کروا دی ہے, تو ایک تو ہم کمپنی انشاءاللہ لے کے آ رہے ہیں. جہاں تک پے پیل کا اور اسٹرائپ کا تعلق ہے, ان سے بھی ہمارا رابطہ اب ہو گیا ہے. ہمیں امید ہے کہ ہم اس کے اوپر ہم نے کانورسیشن شروع کی ہے. ابھی میں دبئی میں تھی, میری ان سے ملاقات ہوئی, ان کی ریجنل لیڈرشپ سے بھی ملاقات ہوئی. تو اب جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی تو ٹائم لائنس کے اوپر کلیئرٹی آ جائے گی, مگر انٹرسٹ ڈیفینیٹلی نظر آتا ہے. اب تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو جلد از جلد اویلیبل کریں. مگر اس کے علاوہ بھی ہمارے فنٹیک جو ہے بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے. آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک نے بونا راست کا چینل کھولا. بونا راست کیا ہے؟ بونا جو ہے وہ سعودی کا جو پیمنٹ ریلز ہے وہ راست کے پیمنٹ ریلز کے ساتھ مرج ہو گئی. اس وقت ہم آنی راست پہ کام کر رہے ہیں. آنی جو ہے وہ UAE کی پیمنٹ ریلز ہے, تو اس کے ساتھ ہم اس طرح کی کولیبوریشنز بھی کر رہے ہیں. کچھ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر بڑا وائبرنٹ ہے, کچھ ایسی ڈیلز چل رہی ہیں جس میں ہمیں امید ہے کہ یہ چینلز جو ہیں وہ کھلیں گے. بٹ آپ نے بالکل صحیح درست پوائنٹ آؤٹ کیا, اینڈ یہ فری لانسرز کی, ریموٹ ورکرز کی ایک پرائمری جو ہمارے سے ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے, اور اس کے اوپر ریسٹ ایشورڈ لیڈرشپ سے لے کے ایوری بڈی از آن اٹ, اور ہم اس کو جلد لے کے آئیں گے. دعوے تو نہیں ہے, ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل, 100%. کہ پہلے آج سے پہلے تو مایوسیاں ہی دیکھی ہیں. نہیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے باقی چیزوں کی طرح. گڈ نیوز فار دا فری لانسرز, رائٹ, انشاءاللہ. اچھا, اس میں تھوڑا سا آپ یہ بتا دیں کہ یہ جو 5G ہے, اس میں جو فائبر جو بیک ہال کی صلاحیت ہے وہ آپ نے اس پر بات کر لی ہے. مجھے صرف جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی طرف سے جو آپ نے انٹرسٹ بتایا نہیں ابھی تک, اس میں اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر بیسکلی آپ نے فائبر بیک ہال کی بات کی. فائبرائزیشن پاکستان کے اندر اب دیکھیں کتنے عرصہ گزر گیا, مگر اس وقت اگر میں انٹرنیٹ ٹاور فائبرائزیشن کی بات کروں تو وہ 14% پہ ہے. 13 سے 14 کے درمیان ہے, اور 40 پہ ہمیں میٹ کرنا ہے جا کے. نہیں, ہم 60 ہمارا ٹارگیٹ 60 ہے, 60% کا ٹارگیٹ ہے. اگلے 4 سالوں میں انشاءاللہ 60% لے کے. تو یہ کس طرح سے آپ نے وہی اب میں وہاں آتی ہوں. ہاؤس پاسز کی بھی ساتھ بات کر لیتے ہیں. ہاؤس پاسز 2 ملین پہ ہیں. امیجن کریں کہ آپ کے گھر پہ جو فائبر انٹرنیٹ آتا ہے وہ صرف 2 ملین ہاؤس پاسز ہیں انڈسٹری ملا کے. اس کو ہماری کوشش ہے کہ ہم منیمم اگلے چند سالوں میں 10 ملین کے اوپر لے کے جائیں. تو اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 5x کریں. مین اسٹیک ہولڈرز کون ہیں ہمارے؟ مین اسٹیک ہولڈرز انڈسٹری ہے, ہاؤس ہولڈ ہے, ایوریج, یہ تمام چیزیں جو یوزر کنزیومر سائڈ پہ ہے. جو انڈسٹری کی سائڈ پہ ہے وہ تو ہماری ٹیلی کام انڈسٹری ہے. فائبرائزیشن کی بات بہت ضروری ہے. سو یہ ٹارگیٹس ہم کیسے میٹ کریں گے؟ آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ یہ میٹنگ ہوئی, اور ان کو جب یہ ہم نے بات کمیونیکیٹ کی تو انہوں نے 1 منٹ میں پک اپ کیا, اور انہوں نے ایک ڈائریکٹو سے فیڈرل جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں, ریلوے اور فائبر بچتی جو لانگ ہال ہوتی ہے وہ بچتی ریلوے اور NHA کے برابر ہے. تو ریلوے اور NHA کے رائٹ آف وے ختم کروا دیا. رائٹ آف وے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی پرائیویٹ کمپنی اپنی آپٹک فائبر بچانا چاہتی ہے تو اس کا پر میٹر ایک رینٹ ہوتا ہے.
تو پہلے اپ فرنٹ ہوتا ہے پھر سالانہ ہوتا تھا. تو پرائم منسٹر نے ایک ڈائریکٹو سے اس رائٹ آف وے کو ختم کر دیا. پاکستان میں ایگزوربیٹنٹ رائٹ آف وے چارجز تھے جس کی وجہ سے فائبرائزیشن کا بزنس فیزیبل ہی نہیں تھا. پھر میں بہت شکر گزار ہوں تمام صوبوں کی, جب ان کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی, وزیر اعظم صاحب نے ان کے ساتھ یہ ڈسکشن کی, بڑے انہوں نے فورتھ کمنگ تھے. اس وقت ہمیں آلموسٹ سارے صوبوں سے نوٹیفیکیشنز آ گئے ہیں. اب جب یہ رائٹ آف وے چارجز ختم ہوں گے, مین باٹل نیک تھا انویسٹمنٹ میں, فائبرائزیشن میں, یہ انڈسٹری بار بار بات کرتی تھی. ساتھ ہم نے آٹومیٹ کر دیا, کنسرن ہی یہی ہے ایبسلیوٹلی, ساتھ ہم نے آٹومیٹ کر دیا کہ اگر کسی کو این او سی چاہیے تو وہ ایک پورٹل کے اوپر اپلائی کریں گے. اگر کہیں پہ این او سی میں ڈیلے آ رہا ہے تو ہم وہاں سے پورٹل سے وہ ایسکیلیٹ ہو جاتی ہے. تو ہم نے ڈیجیٹائز کر دی ہے کمپلینٹ سسٹم تاکہ ہمیں بھی اس کی پتا رہے کہ کسی ڈپارٹمنٹ میں کسی پرائیویٹ سیکٹر کو ایشو تو نہیں آ رہا. اور پھر جو پرائم منسٹر کا بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر ہے وہ بھی اویلیبل ہے. تو جو آپ بات کر رہے تھے نا انیبلمنٹ کی, ہمارا کام ہے ایکو سسٹم کو انیبل کرنا, پرائیویٹ سیکٹر کے لیے راہ ہموار کرنا. وہ ہم تمام اسٹیپس لیتے جا رہے ہیں. اور اب ہم کافی یقین ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے یہ بڑی ایک انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹی ہے. وہ لوگ جو اس وقت ٹیک کے اندر انویسٹ نہیں کر رہے مگر وہ قوت رکھتے ہیں, مختلف اور مواقع ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے یہ بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے. اس میں واچ ڈاگ کا کردار بھی تو کسی کو ادا کرنا ہے جی, کہ جو ٹیلی کمیونیکیشن پرائیویٹ سیکٹر میں کمپنیز ہیں, موبلنک یا جو بھی بڑی کمپنیز ہیں, ان کے نمبر آف ٹاورز جو کیپیسٹی ہے ان کے پاس, وہ کس طرح بڑھائیں گے, کس طرح کم کریں گے, کس طرح سے, مطلب اس چیز پہ کوئی دیکھنے والا تو ہوگا. گورنمنٹ از لوکنگ انٹو اٹ. پی ٹی اے جو ہے وہ پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی از کمپلیٹلی امپاورڈ کہ وہ ریگولیٹر ہے, اور ٹیلی کام انڈسٹری کی لائسنسیز جو ہیں وہ پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کے ہیں, تمام ٹیلکوز. سو دے آر ویری بڑے وہ ہینڈز آن ہیں ود دیئر ریگولیشن. تو اٹانومس ہے, کیبنٹ ڈویژن کے انڈر ہے, بٹ دے آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. چیئرمین پی ٹی اے از ویری ہینڈز آن اور بڑے پرابلم سالور ہیں وہ. دو چیزیں بتا دیں جی, یہ جو 5G آپ لانے جا رہے ہیں یہ صرف بڑے شہروں تک محدود رہے گا, پہلی بات, اور کیا یہ عام صارف کے لیے اسی طرح ہی سستا ہوگا یا پھر ان کے لیے یہ چیز جو ہے وہ انٹچبل ہوگی؟ اچھا, 5G کی آپ نے پہلے بھی بات کی کہ ہماری ریڈینس کیا ہے نا 5G اڈاپشن کی. اس وقت جو ہم اپنی اسپیکٹرم آکشن کریں گے اس کی آبلیگیشنز میں کچھ ایسی چیزیں ہمیں ہمارے جو انٹرنیشنل کنسلٹنٹ ہیں ان کی بھی سجیشن ہے کہ انیشلی ہم پہلی 7 شہروں سے 5G اسٹارٹ کریں گے. جب 5G آتا ہے ایک تو اس کا بینڈ الگ ہے, اسپیکٹرم بینڈ الگ ہے, تو وہ آ جائے گا. اور اس کے لیے جو آپ کی ٹیلی کام انفراسٹرکچر اکوپمنٹ ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو کوشش یہی ہے کہ انویسٹمنٹ امیڈیٹلی ہو. سب سے پرائمری میرا ذاتی طور پہ جو اس وقت مشن ہے وہ یہ ہے کہ 4G جو ہے وہ ورلڈ کلاس کے اوپر ہر کسی کو ملے. آپ کی جتنی بھی ایوریج انکلوڈنگ انڈسٹری کی ضرورت ہے وہ 4G ایمپلی اس کو سیٹسفائی کرتا ہے. تو 4G اگر ریلائبل ہو جائے گا, اچھا ہو جائے گا, 100 Mbps پہ ہم اس کو کسی طرح کھینچ کے لے کے جاتے ہیں, تو دیٹ از ایکسلنٹ فار ایوری بڈی. اس سے آپ دیکھیں گے اکنامک گروتھ کتنی بڑھے گی. 5G جو ہے اس کے انیشلی ہم نے کچھ 6, 7, 8 شہروں میں اس کا رول آؤٹ ہوگا, اور پھر جیسے جیسے انشاءاللہ آگے بڑھتے جائیں گے, انویسٹمنٹ آتی جائے گی تو وہ رول آؤٹ کرتے. پاکستان کا AI پلان کیا ہے؟ ہماری کیبنٹ نے, پرائم منسٹر صاحب نے, آپ ان کی تقریریں بھی سنیں گے تو ہر جگہ پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا متعدد بار ذکر کیا. 2 ایشوز ہیں پوری ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میں جو کراس کٹنگ ہے. ایک سائبر سیکیورٹی ہے, اس کی سب کو معلوم ہے, اور دوسرا اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. چاہے ہمارا مینوفیکچرنگ ہے, ایگریکلچر ہے, ہمارا ہیلتھ ہے, فائنینشیل سیکٹر ہے, اب کسی بھی سیکٹر, ایون نیشنل سیکیورٹی, آج یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ اس کی کور ہیں. ہم نے ارلیئر ابھی چند ماہ پہلے ایک نیشنل AI پالیسی لانچ کی اور کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا. اس کے 6 پلرز تھے جس کے اندر AI انفراسٹرکچر سے لے کے, جو کہ ایک بڑی کور اور کافی کیپٹل انٹینسو بزنس ہے, اس سے لے کے ایتھیکل AI, ٹرانسپیرنسی سے لے کے اسکل بلڈنگ سے لے کے ان تمام چیزوں کے اوپر ایک پالیسی سامنے لے کے آئے. مگر دس از ناٹ جسٹ اے پیس آف پیپر. پالیسیز جو ہیں ان کا جو فائدہ ہے وہ تبھی ہے جب ایگزیکیوشن ہو. تو پالیسی آتے ہی ہم نے, بڑا خوش آئند ہے کہ ایک منسٹر یہ بات سوچ رہی ہیں, ایک گورنمنٹ یہ بات سوچ رہی ہے. نہیں, یہ تو مطلب ہماری دیکھیے پبلک سروس ڈلیوری جو ہے نا وہ ہمارا ایز اے گورنمنٹ آف دی ہول
وہ ہمارا کور پرنسپل ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایز چیف منسٹر بھی جانے جاتے تھے اپنی ایگزیکیوشن پہ, اپنے آپریشنس پہ. آپ نے پنجاب میں دیکھا جب کوئی دنیا میں ڈیجیٹل کی بات نہیں کرتا تھا تو وزیر اعظم جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو وہ کانفرنس کال لاہور میں کیا کرتے تھے سارے ڈی سیز کی, جب یہ زوم شوم کچھ تھا نہیں. تو بڑے ارلی اڈاپٹر ہیں وہ. انہوں نے اس زمانے میں ای لائبریریز پورے پنجاب میں کھولیں, وائی فائی ہاٹ اسپاٹس انیبل کیے جب جو شہباز شریف صاحب ہیں جب وہ سی ایم تھے. چیٹ جی پی ٹی یوز کرتے ہیں؟ دیکھیں چیٹ جی پی ٹی ایز اے پرائم منسٹر ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوکل لینگویج ماڈلز ڈیولپ کریں اپنی گورنمنٹ کے لیے جو کہ زیادہ سیکیور ہوں, ہیلوسینیٹ نہ کریں, بیکاز ہز انفارمیشن ہیز ٹو بی اسپاٹ آن 100% ایکوریٹ. سو ان کے لیے اب ہم اس وقت ہم کام کریں. پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی بھی بن گئی ایز اے منسٹری بھی. ہم اپنے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کی, اس پہ ہی واپس آتے ہیں, اس میں کور ہوگا کہ اس پالیسی کے بعد ہم نے ایگزیکیوشن میں 2-3 اہم جو ہمارے ٹارگیٹس ہیں وہ ہیں. ایک تو آبویسلی یہ ہے کہ ہم نے عوام کو کیسے اے آئی انیبل کرنا ہے, اور اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسکولز میں بچوں کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہوتا کیا ہے اس کی سمجھ ہو, اس کو یوز کیسے کرتے ہیں, اس کے یوز کیسز کیسے ڈیولپ کرتے ہیں, اس پہ پروڈکٹس کیسے بنانے ہیں یہ پتا ہو, الگوریدم کیا ہے, کوڈنگ کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اے آئی کے ٹولز یوز کر کے اپنی زندگی کو بہتر کیسے کرنا ہے. آپ کے ٹیچر کو آتا ہو کہ وہ ایڈ ٹیک کا ٹول استعمال کرے اور بچوں کو بہتر تعلیم دے. آپ کے ڈاکٹر کو آتا ہو کہ وہ ہیلتھ ٹیک کا ٹول استعمال کرے اور بہتر جو ہے سروس دے. آپ کے مینوفیکچرر کو پتا ہو کہ اس کے لیے, اب آرکیٹیکٹس ہیں ان کو اے آر وی آر کی ٹیکنالوجی آتی ہو. دنیا میں آرکیٹیکچر انٹیریئر ڈیزائن بدل گیا. تو ریگارڈلیس آپ کا جو عام کسان ہے, مزدور ہے, ہر کسی کے لیے آج ٹیکنالوجی اویلیبل ہے. تو 2 لیولز کے اوپر ہم نے اے آئی کی انیبلمنٹ شروع کی. ایک تو یہ ہے کہ اے آئی کے یوز کر کے اس کے پروڈکٹس کیسے ڈیولپ کرنے ہیں, اس کے اندر اس فیلڈ میں کیسے آنا ہے, اور دوسرا کہ اے آئی کے ٹولز کو یوز کر کے اپنی کارکردگی کیسے بہتر کرنی ہے, زندگی کیسے آسان کرنی ہے. تو اس کے لیے ہم نے ابھی اسلام آباد میں ہم منسٹری آف آئی ٹی نے اپنے بجٹ سے تمام اسکولس کو اور ہیلتھ سیکٹرز کو ہم فائبرائز کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ دسمبر میں 100% فائبرائزیشن ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کا ڈائریکٹیو ہے کہ 6ٹھی سے جماعت کے بعد ہر کسی کو اے آئی کی تعلیم ضرور دیں. تو اس کے اوپر منسٹری آف ایجوکیشن نے بڑا امپورٹنٹ پتہ ہے کیا ہے جی, یہ جو فیک ویڈیوز اور فیک ڈیپ انفارمیشن کا ایبسلیوٹلی ڈیپ فیک پروپیگیشن تھا, تو اس پہ کیا سوچا ہے؟ ہاں, سو ود اے آئی ایجوکیشن ہمارا ایک بڑا کلیئر کمپوننٹ ہے نیشنل اے آئی پالیسی میں کہ ہم نے اس کی ایتھیکل اور رسپانسبل یوز کیسے کرنی ہے. اب اس حوالے سے جیسے جیسے ہم تعلیم, دیکھیں ایجوکیشن ایک واحد طریقہ ہے کہ ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جتنے بھی ہمارے سامنے چیلنجز ہیں ان کو ریزالو کر سکیں. سو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتی ہوں, ابھی میٹا آیا ہوا تھا, میٹا کی پوری ٹیم آئی ہوئی تھی سنگاپور سے. انہوں نے ہمارے منسٹری آف انفارمیشن کے ساتھ مل کے جتنے بھی ہمارے لوگ پی آر اوز ہیں یا میڈیا کے لوگ ہیں جو پبلک سیکٹر کے اندر ہیں, کچھ پرائیویٹ سیکٹر نے بھی اس میں حصہ لیا, ان کو اس چیز سے آگاہ کیا اور اویئرنیس دی کہ کیسے ڈسرن کرنا ہے بٹوین فیک اینڈ دا رائٹ وہ, اور کیسے ہم نے ویریفیکیشن کرنی ہے. بلکہ آپ کے اس چینل کے ذریعے میں آپ اپنے یوتھ سے بھی یہ مخاطب ہوں کہ ویریفیکیشن ضرور کریں بیفور پوسٹنگ, پروپیگیٹنگ مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن. یہ بڑی ضروری بات ہے. میں ٹیک کمپنیز سے میری جو بڑی بگ ٹیک سے بات ہو رہی ہے اس میں نے تمام پلیٹ فارم سے یہ ٹیک اپ کیا ہوا ہے کہ ہم اے آئی لیبلنگ کے اوپر کس طرح کام کر سکتے ہیں کہ جو بھی اے آئی سے بنی ہوئی کانٹینٹ ہے وہ اے آئی لیبلڈ ہونا چاہیے, آٹومیٹکلی لکھا آنا چاہیے دس از این اے آئی کریٹڈ امیج اور این اے آئی کریٹڈ ویڈیو. تو میری میٹا سے, گوگل سے, ٹک ٹاک سے سب سے بات ہوئی, اینڈ اب اس کے اوپر ہم کچھ بات کر رہے ہیں کہ ہم کیسے اس کو لیڈ لے کے تو اے آئی لیبلنگ کے اوپر کام کر سکیں. یہ جو کروم کلاؤڈ آیا ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ہاں جی بک آئی ہے, تو اس میں کوئی مین سینٹرز تو نہیں وہ لوگ اوپن کر رہے جس میں ہمارے ریسورسز جو ہیں وہ لگیں گے یا پھر کوئی جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی؟ تو یہ سیلیبریشن یہ پی آر ہے یا پالیسی ہے, یہ کیا ہے؟ سو سیلیبریشن کس چیز؟ کچھ عرصہ پہلے آپ نے ایک بات کی کہ مائکروسافٹ چلا گیا یا کچھ, دیکھیں ہے نا ان سے مائکروسافٹ سے بھی میری بڑی تفصیلی بات ہوئی. ان کے 4 لوگ پاکستان میں کام کرتے تھے اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان, جب مائکروسافٹ کو میں آپ کو بتاتی ہوں 97 میں پرائم منسٹر تب شہباز شریف صاحب جو تھے نا وہ پرائم منسٹر نہیں تھے, وہ گئے سیاٹل اور انہوں نے جا کے مائکروسافٹ سے if I'm right about the city US گئے اور انہوں نے وہاں پہ مائکروسافٹ سے بات کی اور وہ مائکروسافٹ کو اس وقت اس زمانے میں پاکستان لے کے آئے تھے.
उस टाइम पे ऑन प्रेम जो सॉल्यूशंस थे ना उनका दौर था कि आप जाते थे, आप सीडी लेते थे, खरीदते थे, इंस्टॉल करते थे, चीज़ें करते थे. आजकल सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट की जो है, उन्होंने कहा जी हम आयरलैंड से सर्व कर रहे हैं, पाकिस्तान को हमारी रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस है. मगर हैविंग सेड दैट वी आर स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद देम कि दे शुड कम बैक इन अ बिग वे, not 4 people sitting in a co-working space as a liaison office. आप कह रही हैं कि Microsoft is coming back to Pakistan? अभी हम उनसे बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल ये दावा नहीं कर रही, बट हमने उनसे बात की और हमने उनको पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटी की रियलाइजेशन दिलवाई. तो वो हमारी अच्छी बातचीत चल रही है. देखिए हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, हाँ कि हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उनकी सर्विसेज कौन सी हम सस्ती अवेलेबल कर सकते हैं अपने लोगों को. क्रोमबुक की जो बात है ना, अब ये मेरे ख्याल से कि पूरे मुल्क के लिए, कौम के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव बात है. 3 चीज़ें हुई जिनको हमने सेलिब्रेट किया. पहली चीज़ ये हुई है कि क्रोमबुक की पिछले साल गूगल एजुकेशन की टीम, उनके ग्लोबल एमडी जो हैं केविन केल्स, वो आए पाकिस्तान. उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ एक मुलाकात की, हमारे साथ की, एजुकेशन मिनिस्ट्री से की. और तब से लेके तकरीबन साल सवा साल के अंदर मेरे ख्याल से ये फास्टेस्ट एवर ट्रांजैक्शन हुई है कि 1 सवा साल के अंदर उन्होंने यहाँ पे अपनी असेंबली लाइन लॉन्च कर दी है. और मेरा कल हरीपुर में NRTC का विजिट भी हुआ और हमने देखा कि वहाँ पे कैसे क्रोमबुक्स जो हैं वो असेंबल हो रही हैं और तकरीबन उसकी कैपेसिटी इस वक्त 5 से 6 लाख क्रोमबुक्स पर एनम की है. उन्होंने कहा जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी हम एक्सपेंशन की कैपेसिटी रखते हैं और इवेंचुअली पाकिस्तान से इसको एक्सपोर्ट करने की. सो मेड इन पाकिस्तान क्रोमबुक्स एक्सपोर्ट हो दुनिया के अंदर, ये हमारा कोर मकसद है. उस असेंबली लाइन के, अगर मैं डायरेक्ट जॉब्स की बात करूं, उस असेंबली लाइन के अंदर इमीडिएटली तो 600 यंग बच्चे, बच्चियां, इंजीनियर्स एम्प्लॉय हो गए हैं. उसमें मुझे बड़ी खुशी हुई कि यंग बच्चियां कितनी थी जो कि फीमेल, बड़ा अच्छा जेंडर बैलेंस था उधर एम्प्लॉयमेंट का. तो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पाकिस्तान जैसे जैसे बेहतर होता जाएगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आएगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस आती हैं, आपके लोग सीखते हैं, ओवरऑल क्रिटिकल मास डेवलप होता है. तो एक लिहाज से तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है कि गूगल क्रोमबुक्स जो हैं अब वो मेड इन पाकिस्तान होंगे. राइट. दूसरी चीज़ जो आई है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे थे, वो ये है कि उन्होंने अपनी फिजिकल प्रेजेंस की बात की, विच इज़ एसेंशली एक कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर, पाकिस्तान की गवर्नेंस के अंदर और गवर्नमेंट के अंदर. अब देखिए उन्होंने कहा है कि वो फिजिकली रजिस्टर कर लिया है उन्होंने गूगल ने पाकिस्तान में, और गूगल पाकिस्तान में अपना ऑफिस खोल रहा है. सो एक उनकी प्रेजेंस जो है वो हमें पाकिस्तान में आती हुई फिजिकल प्रेजेंस नजर आ रही है, जो कि अगेन एक बहुत ही बड़ी, इट्स अ वेरी गुड साइन इन द गिविंग सर्कमस्टेंसेस. फाइनली एंड ब्रीफली, डिजिटल पाकिस्तान के अगले 5 साल आपकी बकेट में क्या है? देखिए डिजिटल नेशन पाकिस्तान, हमारे एक तो बड़ा हमारा टारगेट है $25 अरब का. $25 अरब में से $15 अरब तकरीबन हमारा है कि हम किस तरह से डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स के जरिए कर सकते हैं. दैट्स वन वर्टिकल दैट वी आर लुकिंग एट. उसके लिए मैंने आपको बताया कि कोर जो है हमारा ह्यूमन. आपने पूछा मेरे से कि फ्रीलांसर्स कर रहे हैं, हुकूमत का क्या काम था. अभी एज वी स्पीक 3 लाख बच्चे को हम डिजी स्किल से फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं. 3 लाख मजीद जो है दिसंबर में ट्रेन होगा. फ्री ट्रेनिंग्स तकरीबन हम 1 मिलियन बच्चे को, क्लोज टू 1 मिलियन किड्स एवरी ईयर हम उसको ट्रेनिंग देते हैं. यही बच्चे ट्रेन होके फ्रीलांसिंग में आते हैं, रिमोट वर्किंग में आते हैं. दिस इज बियॉन्ड लैपटॉप स्कीम. दिस इज बियॉन्ड लैपटॉप स्कीम. सो वो तो दैट्स 1 लाख लैपटॉप्स फॉर मेरिट बेस्ड स्टूडेंट्स. वो भी ट्रांसफॉर्मेशनल है. कभी वक्त होगा तो उसकी सक्सेस स्टोरीज पे बात करेंगे. आप हैरान होंगे और खुश होंगे कि कैसे एक डिवाइस जो है वो पूरे शहरों को, कम्युनिटीज की तकदीरें बदलती है. बट हमारी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन, और प्राइम मिनिस्टर इस पे पर्सनली मीटिंग लेते हैं कि नौजवानों की एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का क्या करना है. तो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन स्किल्स ट्रेनिंग, अपस्किलिंग, जितनी भी हम वोकेशनल ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग दे सकते हैं वो हमारी पूरी कोशिश होती है, हम देते हैं. दूसरा एक तो उसके जरिए हमारी कोशिश है कि जैसे जैसे ह्यूमन रिसोर्स बेहतर होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ती जाएंगी. बट जो बड़ा चैलेंज है डिजिटल नेशन पाकिस्तान, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. हम डिजिटल आइडेंटिटीज क्रिएट कर रहे हैं. आज नादरा की पाक आईडी पे जब आप अपना शनाख्ती कार्ड बनाते हैं तो वो डिजिटलाइज नहीं हुआ शनाख्ती कार्ड, इट्स ट्रूली डिजिटल. यू कैन यूज इट शोइंग योर मोबाइल फोन. ये नहीं है कि आपको प्रिंट निकालना है, स्टैंप कराना है, नोटरी से साइन करवाना है. डिजिटल आपका जो है वो वेरीफाइड आइडेंटिटीज और क्रेडल टू ग्रेव डिजिटल सर्विसेज
آپ کی جتنا ریکارڈ ہے آپ کے پاس ڈیجیٹلی اویلیبل ہو. ہماری کوشش یہ ہے, اینڈ گول یہ ہوگا کہ کسی کو گورنمنٹ کے ساتھ ان کا جو انٹریکشن ہے, وہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اس کو کانٹیکٹ لیس کرتے ہیں. کوئی کسی شخص کو گورنمنٹ کے ساتھ فزیکلی آنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. تو اگر آپ میرے سے لارجر اینڈ گول پوچھیں تو وہ یہ ہے کہ ہم کیسے سوسائٹی کو, گورننس کو اور اکانومی کو, سوسائٹی کو ہم جو ہے وہ سیملیس ڈیجیٹل سروسز دے سکتے ہیں. گورننس کو ہماری کوشش ہے کہ ہم کانٹیکٹ لیس بنائیں فار آر پیپل, اور اکانومی کو ہم کیش لیس بنائیں, ڈیجیٹلائز کریں, کیش لیس بنائیں. منسٹر صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا, ہماری آڈینس کو ایجوکیٹ کیا, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, تھینک یو.